بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں بھائیوں کی چال اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر تک کا سفر اور شاہی آرام و آرائش کا مل جانا تھا۔ جانتے ہیں اب آگے کہ کیسے عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو بچا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دی۔ زلیخا نے بہت کوشش کی اور عزیز مصر نے بھی پردہ ڈالا کہ زلیخا کا راز افشا نہ ہو، لیکن شاہی دعوتوں اور محفلوں میں زلیخا کا چرچا ہونے لگا کہ کیسے اس نے اپنے ایک غلام کو اپنے جال میں پھنسایا۔ مصر کی امرا کی بیگمات میں باس نے زلیخا پر کھلی تنقید کی اور زلیخا کو لعنت و ملامت کرتی رہی۔ مصری عورتوں کی اس تنقیدی گفتگو کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو بھی مل گئی اور اس پر اسے بہت دکھ ہوا۔ پھر اس نے ایک اور چال چلی کہ ساری امیر زادیوں کو منہ بند کر کے بلکہ ان کو اپنا ہم خیال بنایا جا سکے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد زلیخا نے ایک خاص موقع پر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا اور ان کو ایک ایسے پھل پیش کیے جن کے لیے چھری کا استعمال لازم تھا۔ پھل کاٹنے کے لیے ہر مصری عورت کو ایک ایک چھری بھی دی۔ زلیخا چونکہ عزیز مصر کی بیوی تھی اور سارا اختیار اس کے پاس تھا، اس نے اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آتے ہی ساری امیرزادیاں حیرت زدہ رہ گئی اور بولی، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بڑی شان والا پر نور فرشتہ ہے۔ اسی اثناء میں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا مقصد پورا ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور بولی، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ تم اس کی ایک جھلک کی تاب نہیں لا سکی جبکہ میرے محل میں رہتا ہے۔ میں اس کو مختلف اوقات میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھا ہے، تاہم یہ لڑکا پاک دامن ہے اور مجھ سے منہ موڑے رکھتا ہے۔ زلیخا نے اپنے ارادے نہ بدلے اور اپنے ارادوں میں لگی رہی، لیکن اس کی ہر کوشش بیکار جاتی رہی۔ بلا شبہ ایک مومن صرف اپنے رب سے ہی مدد طلب کرتا ہے اور اسی سے پناہ مانگتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے میرے رب، قید خانے کی تکلیف اور اندھیرا اس مصیبت سے بہتر ہے، اور اگر تم مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کرے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کر کے گناہ گاروں میں سے ہو جاؤں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ جب زلیخا اپنی ہر چال میں ناکام ہوئی تو عزیز مصر سے شکایت کی کہ یوسف نے مجھے مصر کی عورتوں میں رسوا کر دیا ہے، اس کو قید کروا کے میرا کھویا ہوا وقار مجھے لٹا دو اور میری عزت پہ لگا یہ داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت عزیز مصر دیکھ چکا تھا، پھر بھی اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کیا گیا تو ان کے ساتھ بادشاہ کے 2 خادم اور بھی قید خانے میں ڈالے گئے تھے۔ ان میں سے ایک ساقی اور ایک باورچی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ یہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ ان قیدی ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں اپنا ایک ایک خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک بولا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، جبکہ دوسرا سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے تھا اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ تب ان کے پوچھنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور یہ بھی محسوس کیا کہ یہ لوگ میری بات سننے پر آمادہ ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں خدا کی وحدانیت کے دین کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ خواب کی تعبیر کا علم اللہ نے ہی مجھے دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں ہے، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دے دیا جائے گا۔ پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ تم جس کام کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔
جس کے خواب کی تعبیر قتل تھی وہ بولا میں نے یہ خواب نہیں دیکھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جس کے خواب کی تعبیر قتل تھی اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور دوسرا شراب پلانے پر مأمور ہو گیا۔ لیکن رہائی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اس کو بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے، جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 42 میں بیان ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں ہی پڑے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بندے سے بات کی کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ سامعین، کچھ مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا اور سہارا لیا۔ یہ بات غلط ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے حل کے لیے دنیاوی اسباب استعمال کرنا جائز ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لیکن وہ شخص تو بھول گیا اور بادشاہ سے ذکر نہ کر سکا، آپ قید خانے میں ہی پڑے رہے۔ پھر ایک روز بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی فروا گائے، جن کو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کھا رہی ہیں، 7 بالیاں ہری ہری ہیں اور 7 بالیاں بالکل خشک ہیں۔ خواب نے بادشاہ کو پریشان کر دیا۔ اس نے کہا اے درباریوں، میری اس خواب کی تعبیر بتلاؤ، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ جان سکا۔ اس وقت ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور چونک اٹھا۔ یہ وہی قیدی تھا جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی کہ وہ بادشاہ کو شراب پلانے کے کام پر مأمور ہوگا۔ وہ بولا مجھے جانے کی اجازت دے دیں، اس خواب کی تعبیر میں بتاؤں گا۔ اجازت ملنے پر وہ قید خانے کی طرف چل پڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بولا اے یوسف، اے بہت بڑے سچے، آپ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، اور بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ تم 7 سال حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی بالیوں کی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ کر کے رکھو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ حل بھی بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کے بعد 1 سال خوب بارش ہوگی اور لوگ شیرہ انگور بھی نچوڑیں گے۔ یہ سارا قصہ جا کر ساقی نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا میں ایسے نہیں نکلوں گا۔ بادشاہ سے کہو ان مصری عورتوں کی اصل بتاؤ کیا ہے۔ قاصد نے آ کر ایسے ہی بادشاہ کو حقیقت بتائی۔ بادشاہ نے وہ تمام مصری عورتوں کو بلا بھیجا اور سوال کیا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داغ و فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف صاف جواب دیا معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ حق واضح ہونے پر عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ میں نے ہی یوسف کو ورگلایا تھا، یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور آپ کی منشا پر آپ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیا، جیسا کہ بیان ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں سہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، یقیناً نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ بادشاہ نے ملک کے تمام اختیارات آپ کو دے دیے اور ہر طرف بلائی اور خیر ہی خیر ہو گئی۔ یہ خوشحالی کے 7 سال تھے اور قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ یہ قحط کے 7 سال گرد و نواح کے ملکوں پر بھی تھے، کیونکہ مصر خوشحال تھا اور غلہ محفوظ کیا ہوا تھا۔ قحط اتنا شدید تھا کہ تلاش کرنے پر بھی غلہ نہیں مل رہا تھا اور جو ملتا تھا بہت مہنگے داموں۔ اس قحط کے اثرات حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر بھی پہنچ چکے تھے۔
جب یہ خبر فلسطین پہنچی کہ مصر کا بادشاہ بہت رحم دل ہے اور پرانے داموں غلہ فروخت کر رہا ہے، تو چنانچہ قافلوں نے مصر کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پالیسی اپنائی ہوئی تھی کہ وہ صرف ایک شخص کو اتنا ہی غلہ دیں گے جتنا ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، تاکہ کوئی غلہ جمع کر کے مہنگے داموں فروخت نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب کے سامنے آئی اور اللہ نے آپ کو ملک کا عزیز بھی بنا دیا۔ سامعین، تنگی اور مشکل پر صبر کرنے پر اللہ بہت اجر دیتا ہے۔ قرآن بار بار فرما رہا ہے۔ باقی حصہ اپنے آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ ہم سبھی کا اللہ حامی و ناصر۔ بے شک